میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ 11ویں روزے والے دن میں نے رات کو نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کے بعد میں مسجد میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے قرآن مجید پڑھ کر الماری میں رکھا تو سامنے میری نظر اپنے دوست سرفراز پر پڑی جو کسی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ 3 بیویاں ہونے کے باوجود بھی آپ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تبھی سرفراز بھائی نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگے، رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی اور میری 3 بیویاں وہاں جانا چاہتی ہیں، مگر میں نہیں جانا چاہتا۔ وہاں پر ناچ گانا ہوگا اور 3 بیویوں کے لیے کافی زیادہ انتظامات کرنے پڑیں گے۔ اب میں گھر اس لیے نہیں جا رہا کہ اپنی 3 بیویوں کی فرمائش کیسے پوری کروں گا۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا تھا۔ ارے سرفراز بھائی، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کی 3 بیویاں میری بہنیں ہیں۔ میں ایسا کروں گا کہ انہیں اپنی ٹیکسی میں شادی پر لے جاؤں گا اور واپس بھی لے آؤں گا۔ یوں آپ کے کندھے سے بوجھ بھی اتر جائے گا۔ یہ سن کر سرفراز بھائی خوش ہو گئے تھے۔ ان کی 3 بیویاں ہی شوق سے چلبلی تھیں۔ میرے دل میں تجسس بھی تھا کہ میں ان تینوں کو دیکھوں، ان سے باتیں کروں کہ آخر وہ تینوں ایک ہی شوہر کے ساتھ کیسے مطمئن رہتی ہیں۔ کیا ان کے درمیان کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ بہت ساری باتیں تھیں جنہیں میں اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا۔ میرے ذہن میں تجسس بھی بہت تھا اور میں سرفراز بھائی کا بوجھ بھی بٹانا چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن انہوں نے مجھے صبح 8 بجے کال کر لی۔ بولے کہ آج میری بیویوں نے شاپنگ پر جانا ہے، ساتھ ہی پارلر بھی جائیں گی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں انہیں لے جاؤں گا۔ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی ٹیکسی لے کر آ رہا ہوں۔ سرفراز بھائی نے میرا شکریہ ادا کیا۔ خیر میں صبح سویرے ہی نکل گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ تینوں دبلی پتلی لڑکیاں تھیں۔ مجھے سلام کر کے پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی تھیں۔ ان تینوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں سائمہ بیوٹی پارلر لے کر چلو۔ سائمہ بیوٹی پارلر کا نام سنتے ہی مجھے اپنا پرانا محلہ یاد آ گیا۔ ایک سائمہ بیوٹی پارلر وہاں میری کزن سائمہ نے بھی کھول رکھا تھا۔ سائمہ کو یہ کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ اکثر رات دیر تک کام کرتی رہتی تھی۔ اس کے پاس تو ہندو لڑکیاں بھی آتی تھیں۔ مجھے وہ خاص پسند نہیں تھی، مگر وہ بڑے ہی بے تکلفانہ انداز میں بات چیت کرتی تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ سرفراز بھائی کی بیویاں کہیں اور جائیں گی، پر انہوں نے بھی مجھے اسی جگہ کا پتہ بتایا۔ میں تو حیران ہو گیا تھا کہ سائمہ کی شہرت تو بڑی دور دور تک پہنچ چکی ہے۔ سرفراز تو بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے اور اسی وجہ سے مالی حالات بھی ان کے ٹھیک تھے، تبھی تو ان کی 3 بیویاں تھیں اور تینوں کی تینوں بے پناہ خوبصورت اور اچھے خاندان کی ہی تھیں۔ سرفراز بھائی ان تینوں کا خرچہ بھی اٹھاتے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اچھے گھرانے کی بیویاں آخر سائمہ بیوٹی پارلر پر کیوں جا رہی ہیں۔ سائمہ بیوٹی پارلر تو ایک گلی محلے کی ہی عورتیں تھیں۔ بہرحال میں جب انہیں سائمہ بیوٹی پارلر پر لے کر گیا تو باہر سے پارلر کی چمک دمک دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں سائمہ نے اپنا پارلر کافی بڑا کر لیا تھا۔ انتظام بھی اچھا کیا ہوا تھا۔ سائمہ نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بولی کہ زہیب تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ میں ویسے تو مردوں کے اپنے پارلر کے اندر نہیں آنے دیتی، لیکن تم تو میرے کزن ہو، تم اندر آ کر بیٹھو اور انتظار کرو۔ ویسے یہ عورتیں کون ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ میرے دوست سرفراز بھائی کی بیویاں ہیں۔ انہیں پارلر میں کوئی کام کروانا ہے تو اسی وجہ سے میں انہیں لے کر آیا ہوں۔ سائمہ یہ سنتے ہی کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، اچھا مجھے یاد آ گیا سرفراز بھائی پہلے بھی 2 بار اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے میرے پارلر آ چکے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، تمہارے دوست سرفراز کی 3 بیویاں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہیں۔ سرفراز بھائی دیکھنے میں تو بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل میں بہت ارمان چھپے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لو ان تینوں اچھی خاصی بیویوں کو اس نے اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ میں یہ سن کر تو حیران رہ گیا تھا، کیونکہ سرفراز بھائی کے بارے میں آج تک کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ تو واحد سائمہ ہی تھی جو کہ ان کی بیویوں کے بارے میں ایسی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ ویسے سائمہ تھوڑی تھوڑی مجھے بھی اچھی لگتی تھی۔ اس کا انداز گفتگو مجھے بہت ہی تسکین دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ ویسے بھی مجھ سے اور کوئی لڑکی کھل کر بات نہیں کرتی تھی۔ ایک یہی سائمہ ہی تھی جو اکثر مجھ سے حال چال پوچھ لیتی تھی۔ بہرحال میں نے سائمہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے یہ کہا کہ تم پردہ نہیں کرتی یا کوئی اور بات۔ سائمہ میرے ساتھ گپ شپ کرنے کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے چائے پانی کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا روزہ ہے۔ پھر وہ باتوں باتوں میں کہنے لگی، سرفراز تو بڑا تیز نکلا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی بیویاں یہاں کیا کروانے آئی ہیں؟ یہ سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے یہ نہیں جاننا تھا کہ دوست کی بیویاں کس مقصد سے آئی ہیں۔ ظاہر ہے میرے لیے تو وہ میری بہنیں تھیں اور میرے لیے بہت محترم تھیں، مگر سائمہ نے منہ کھول کر مجھے بتا دیا کہ وہ یہاں ویکس کروانے آئی ہیں۔
یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے سائمہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسی باتیں نہ بتائیں، مگر میں ہنسا نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اپنے چہرے کے تاثرات اچھے دیے تھے کہ سائمہ کی مزید حوصلہ افزائی ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد سائمہ اپنا کام کرنے چلی گئی، مگر ابھی مجھے یہاں 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سائمہ واپس آئی اور کہنے لگی، جلدی سے اپنا موبائل فون دو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، تو میرے موبائل کو کیا کرو گی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے موبائل سے بہت زبردست ویڈیو بنائے گی اور وہ ویڈیو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں گا۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ اصل میں سائمہ بچپن سے ہی شرارتی قسم کی لڑکی تھی۔ اگر اس کے پاس کچھ عجیب قسم کی لڑکیاں آ جاتی تو وہ ان کو ویڈیو بنا کر فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر لگا دیتی اور خوب لائک اور وصول کرتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی ویڈیو نہیں چاہیے، بس میں چلتا ہوں۔ اگر انہیں زیادہ وقت ہے تو میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا۔ ارے بدھو، تم بھی کیسا موقع گنوا رہے ہو؟ مجھے اپنا فون دو۔ ویڈیو بنا کے میں تمہیں دکھاؤں گی اور دیکھ لینا، فیس بک پر ڈالوں گی تو لوگ خوب ہنسیں گے کہ آج کل کے مولوی بھی کتنے تیز ہو گئے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں اپنی بیویوں سے کروا رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کے بھاشن دیتے ہیں اور خود ان کی بیویاں دیکھو پارلر میں کیا کیا کروانے آتی ہیں۔ یہ کہہ کر سائمہ نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ سائمہ ایسا کر رہی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اگر میں ان کی ویڈیو خود بناؤں گی تو ان لوگوں کو کہیں شک نہ ہو جائے۔ تم ایسا کرو، یہاں سے چھپ کر ان لوگوں کی ویڈیو بنا لو، پھر اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈالیں گے۔ میں سائمہ کی بات سن کر بڑا خفا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اس کام کے پیسے دے گی۔ میں حیران ہو گیا، مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے سائمہ سے کہا کہ جو کرنا ہے تم خود کرو، میں تو اس کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں جا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی کافی وقت لگے گا، اس لیے میں 1-2 گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں تو وہاں سے نکل گیا۔ سائمہ تھوڑا سا مجھ سے خفا ہونے لگی، پر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں سرفراز بھائی کی اور ان کی بیویوں کی دل سے عزت کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے شیطانی کھیل میں ملوث ہو جاؤں، نہ ہی وہاں سائمہ کے ساتھ مزید دیر کو رکنا چاہتا تھا۔ سائمہ میری کزن تھی، اس کا اور میرا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ بچپن میں جب وہ شرارتیں کرتی تھی تب اور بات تھی، مگر ایسی شرارتیں کرنا گناہ کا کام تھا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں سائمہ ان لوگوں کی ویڈیو بنا کر خود انٹرنیٹ پر نہ ڈال دے۔ پھر کیا ہوگا؟ احساس ندامت مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات بسی ہوئی تھی کہ میں نے سرفراز بھائی کی بیویوں کو بچانا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیسے کروں۔ بہرحال کافی دیر مارکیٹ میں گھوم پھرنے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید سرفراز بھائی کی بیویاں اب تیار ہو گئی ہوں گی، میں جا کر انہیں پارلر سے لے کر آتا ہوں۔ مگر جیسے ہی پارلر کے قریب جانے لگا، وہاں پر مجھے لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ میں تو دل میں بہت ساری اور باتیں سوچ کر آیا تھا کہ سائمہ نے ان کی ویڈیو بنا لی ہوگی، مگر جب میں وہاں پر گیا تو باہر ایک ایمبولینس بھی کھڑی تھی اور ساتھ ہی کافی زیادہ رش بھی تھا۔ لوگ اس قدر جمع تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ مجھے تو بس اپنے دوست کی بیویوں کو دیکھنا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں، مگر اب وہ مجھے پارلر میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو گئی ہو اور وہ خیر چلی گئی ہوں۔ میں واپس سرفراز بھائی کے گھر پہنچا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیویاں واپس آ گئی ہیں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیویوں کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا، وہ تو گھر نہیں آئیں۔ ظاہر ہے انہوں نے تمہارے ساتھ ہی گھر آنا تھا، میں نے تو تمہاری ذمہ داری پر انہیں بھیجا تھا۔ میں سرفراز کے سامنے سخت شرمندہ ہو چکا تھا، کیونکہ واقعی میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ میں آپ کی بیویوں کو لے کر جاؤں گا اور پارلر سے بھی گھما لاؤں گا، لیکن یہ تو الٹ ہو گیا تھا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی، ایک تو سرفراز کی بیویوں کو کہاں ڈھونڈوں اور دوسرا سائمہ کی وجہ سے پریشان تھا۔ سرفراز بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میری بیویاں بہت سمجھدار ہیں، وہ وہی ہوں گی، تم پارلر جا کر دیکھو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں دوبارہ سائمہ کے پارلر کی طرف چلا آیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پارلر کے باہر بھی لوگ نہیں تھے جو اس سے پہلے جمع تھے، وہ بھی جا چکے تھے۔ پارلر بند ہو چکا تھا، اسے تالا لگ چکا تھا۔ باہر ایک چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا، ہکا بکا تھا کہ اب کس سے پوچھوں۔ تبھی مجھے سامنے والے گھر کا خیال آیا۔ میں نے سوچا ان سے سائمہ کے بارے میں کچھ پوچھ لیتا ہوں۔ یہاں بھی کافی ساری عورتیں رہتی تھیں جو سائمہ کے پارلر آتی جاتی رہتی تھیں۔ میں نے دروازے پر بیل بجائی، ایک عورت آئی۔ میں نے کہا کہ یہاں سامنے والے بیوٹی پارلر میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک پارلر بھی بند ہو گیا اور ایک ایمبولینس بھی آئی تھی؟ ایمبولینس میں کون تھا؟ یہاں پر جو عورتیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ تبھی اس عورت نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔
کہنے لگے کہ یہاں سے 3 عورتیں اور ساتھ میں سائمہ کو ہسپتال لے گئے ہیں، کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ میں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو بس سائمہ اور ان 3 عورتوں کو ایمبولینس میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بات بڑی حیران کن تھی، مجھے سرفراز بھائی کی تینوں بیویوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے اگر وہ ہسپتال گئی تھی تو میرے لیے یہ اچھی بات نہیں تھی۔ خیر قریب میں ایک جنرل ہاسپٹل تھا، میں نے سوچا کہ ایمبولینس زیادہ سے زیادہ وہیں تک جا سکتی ہے۔ میں بھی اسی ہسپتال میں چلا گیا۔ میری نظریں سرفراز بھائی کی بیویوں کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، مگر نہ ہی مجھے ان کے نام آتے تھے اور نہ کوئی اور پہچان تھی۔ بس ان تینوں نے کالے رنگ کے برقعے پہن رکھے تھے اور میں اسی اعتبار سے انہیں پہچان سکتا تھا۔ میں جلدی سے ہسپتال کے اندر چلا گیا، مگر وہاں جا کر مجھے سائمہ یا پھر ان تینوں بیویوں کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اب کہاں جاؤں گا، سرفراز بھائی کو کیا جواب دوں گا کہ اچانک اسی وقت ان کی ایک بیوی مجھے ہسپتال کے کوریڈور میں نظر آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اس کے پاس جاتے ہوئے پوچھا کہ باقی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بیوٹی پارلر کے باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی سرفراز کی چھوٹی بیوی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو ایمرجنسی میں ہسپتال آنا پڑا۔ وہ کچھ دوائیوں کی بات کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی اور افسوس بھی۔ میں نے ان سے پوچھنا بھی چاہا مگر وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں نے تبھی سرفراز بھائی کو فون کر دیا، ان سے کہا کہ آپ بھی ہسپتال آ جائیں، آپ کو آ کر پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کی بیویوں سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ سرفراز بھائی بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ میں نے تو انہیں پارلر میں بھیجا تھا، خدا کرے کہ سب خیر ہی ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی سرفراز بھائی جنرل ہسپتال آ گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے کہا کہ آپ چل کر اپنی بیوی سے بات کر لیں، جن سے میں نے بات کی ہے وہ میرے ساتھ آئے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گم ہو گئے، شاید وہ بھی وارڈ کے اندر چلے گئے تھے۔ میں بس باہر کھڑا بے چین ہو رہا تھا، اتنے میں مجھے گھر سے کال آ گئی۔ گھر میں مہمان آ گئے تھے اور میرا گھر جانا لازمی تھا۔ میں نے فون پر سرفراز بھائی سے اجازت لی اور گھر آ گیا، مگر مجھے اگلے دن ایک خبر ملی، جو خبر سرفراز بھائی کے چوتھے نکاح کی تھی۔ اس خبر نے تو میرے حواسوں پر بجلی گرا دی تھی۔ ابھی تو میں پہلے والے واقعے کو ہی اپنے ذہن سے بھلا نہیں پایا تھا کہ مجھے یہ نئی خبر سننے کو ملی۔ میں نے سوچا کہ چلو سائمہ کا پتہ کر لیتا ہوں، مگر جیسے ہی میں سائمہ کے پارلر پر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ سائمہ کا نکاح سرفراز بھائی سے ہو گیا ہے۔ یہ بات اس قدر حیران کر دینے والی تھی کہ میں تو بے چین ہو گیا۔ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ میں کیسے بھول سکتا تھا کہ سائمہ جیسی لڑکی جسے تھوڑا تھوڑا میں بھی پسند کرتا تھا، ظاہر ہے اس کی شادی سرفراز بھائی سے ہو گئی تھی۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ خیر میں سائمہ کو اتنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس کی شادی پر بہت دکھ ہو، مگر مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ آخر ایک ہی دن میں یہ نکاح کیسے ہو گیا، اور پارلر میں ایسا بھی کیا ہوا کہ سرفراز بھائی نے جا کر اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ ایک اور بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ سائمہ کی تو عمر بھی کم تھی، وہ بہت شوق سی لڑکی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے خیالات بھی ماڈرن طرز کے تھے۔ جب بھی میں سائمہ کو دیکھتا تو یہی سوچتا کہ یہ تو کسی فلمی اداکار سے شادی کرے گی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن لگتی تھی۔ سائمہ کے کپڑے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور پھر پارلر چلانا، یہ سبھی باتیں اس بات کی گواہی تھی کہ وہ ایک ماڈرن خیال کی لڑکی ہے، اور ظاہر ہے نکاح بھی کسی ایسے شخص سے ہی کرے گی۔ مگر اچانک سے اس کے نکاح کا پتہ چلتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر سرفراز سے پوچھوں، آخر آپ کو اچانک اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ میں ایسے کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میں سرفراز کے ہاں گیا تو مٹھائی لے کر گیا، کیونکہ میں اسے شرمندہ بھی کرنا چاہتا تھا کہ مجھے بتائے بغیر انہوں نے میری کزن سے شادی کر لی۔ کم از کم مجھے بلا لیتے، لیکن مجھے بہت خیال آیا کہ کوئی ایمرجنسی ہی ہوگی جو یہ شادی ایک ہی دن میں ہو گئی، ورنہ تو عام لوگ جب شادیاں کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں تو گواہوں کو بلاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں احبابوں کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ پھر بھی تو سرفراز بھائی کا بڑا ہی قریبی جاننے والا تھا۔ میں ان سے شکوہ کرنے پہنچا، ساتھ میں انہیں شرمندہ کرنے کے لیے مٹھائی بھی لے کر گیا تھا، مگر سرفراز کے تیور دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی خود بھی بڑے پریشان تھے۔ میں جب ان سے ملا تو کہنے لگے کہ کل مجھے بہت ہی ایمرجنسی میں نکاح کرنا پڑا۔ میں تم سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ دراصل نکاح اتنی ایمرجنسی میں ہوا کہ مجھے ہسپتال میں ہی مولوی صاحب کو بلانا پڑا اور گواہ بھی ہسپتال کے اندر ہی بنے تھے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ کس قدر جلدی میں ہوا تھا، مگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ضرور بلاتا۔ سرفراز بھائی کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔
جانتا تھا کہ وہ ساری بات مجھے خود ہی بتا دیں گے۔ کہنے لگے کہ سائمہ مجھ سے نکاح کر کے بہت خوش ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سائمہ کو پہلے سے جانتے تھے؟ کہنے لگے نہیں، میں نہیں جانتا تھا، البتہ میری چھوٹی بیوی تمہیں ساری کہانی سنانے کو تیار ہے۔ کل جو کچھ اس نے وہاں پر دیکھا بڑا حیران کن تھا، مجھے تو یہ اللہ کا کرشمہ بھی لگا، مگر اس میں ہم انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس اس کی شادی میرے ساتھ ہونا لکھی تھی، میں اس کے نصیب کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو میں دونوں نکاح کر لیا۔ مزید ساری کہانی سائمہ اور میری چھوٹی بیوی تمہیں باتیں گی اور بتا دیں گی۔ اندر آ جاؤ۔ میں سرفراز کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سائمہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا وجود سر سے پاؤں تک کالی چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، ایک ہی دن میں سائمہ کی کیسے کایا پلٹ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تبھی سائمہ نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ سن کر میرے قدمے تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آ گرا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ زہیب میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے سرفراز جیسا شوہر ملا ہے۔ اگر مجھے سرفراز جیسا شوہر نہیں ملتا تو شاید میں اپنی جان لے لیتی، جیسے کہ میں نے کل اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ مجھے سائمہ کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ کیوں آپ نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی؟ سائمہ تمہیں ایسا بھی کیا مسئلہ درپیش آیا تھا کہ تمہیں یہ حرکت کرنا پڑی؟ تم تو ایسی لڑکی نہیں تھی۔ بس کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں غلط ہی خیال اور اچھا ہی سوچنا چاہیے، خاص کر ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کبھی ان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، نہ ہی ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ یاد ہے جب آپ کل میرے بیوٹی پارلر سرفراز کی بیویوں کو لے کر آئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کی ویڈیو بناؤں گی۔ مجھے تو کل تک سرفراز بہت برے شخص لگ رہے تھے، لیکن آج میں ان کی بیوی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معجزہ ہے۔ تمہیں تو یاد ہی ہوگا کہ جب کل میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک اسی وقت مجھے بھی ایک میسج اور ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں جس شخص سے محبت کرتی تھی وہ اتنا نیچ ہوگا، اتنی گری ہوئی حرکت کرے گا کہ میری کمزوریوں کو یوں سب کے سامنے اچھالے گا، صرف اس لیے کہ میں نے اسے کچھ پیسے نہیں دیے تھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پارلر چلانے کے بعد سے میرے کافی زیادہ پیسے آ گئے تھے۔ میں پیسے کما رہی تھی۔ میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس نے مجھ سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ پہلے تو میں دیتی رہی اور جب پیسے دینا بند کیے تو اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کر دی۔ میرے ماں باپ کو بھی وہ ویڈیو دکھا دی اور میں ایک نعیم نامی لڑکے سے ملنے ضرور جاتی تھی، مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ لیکن اس نے میری جھوٹی اور بیہودہ ویڈیو بنا کر سب کو دکھا دی۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کر دی۔ میں نے زہر کھا لیا تھا، مگر اسی وقت سرفراز کی بیویوں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ہسپتال لے جانے کی کوشش کی اور وقت پر ہسپتال پہنچنے سے میری جان بچ گئی۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ جب میں نے انہیں کہا کہ اب اس معاشرے میں میری کوئی عزت نہیں رہی، کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، مجھے مر جانا چاہیے، تب بجائے مجھے برا بھلا کہنے کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ سرفراز تم سے نکاح کریں گے۔ اور اسی وقت میرا باپ جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اسے بھی یہی ٹھیک لگا۔ اس نے مولوی بلوا کر ہسپتال میں ہی میری شادی سرفراز کے ساتھ کر دی۔ سائمہ کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ واقعی سرفراز کے خوش اخلاق گھرانے کا ایک یہی راز ہے کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ورنہ جو لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رنگ برنگی عورتوں سے شادی کرتے ہیں ان کا انجام تو بہت ہی برا ہوتا ہے۔